آج کل امام مہدی علیہ السلام کا مسئلہ بڑے زوروں پر ہے۔ لوگوں کو ان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی پیاس کے درجے کی طلب لگی ہوئی ہے۔ اس پیاس کی ایک نفسیاتی اور طبعی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ظلم و ستم کے شکنجے میں کس رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی نجات دہندہ کی تلاش میں محو سفر ہے، اور احادیث کے پیش نظر جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، اس وقت دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اس لیے لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا شدت سے انتظار ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بے سند باتیں اور غلط اندازے بہت زیادہ وائرل کر رکھے ہیں، جن کے ساتھ کچھ صحیح باتیں ملا کر اس مضمون کو صحیح اور غلط کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے سوچا کہ اس مضمون کے متعلق صحیح احادیث اور تحقیقات کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کریں تاکہ امت تک صحیح بات پہنچ سکے، اور سوال جواب کا انداز رکھا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں پہلا یہ سوال ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق کثیر احادیث صحیحہ ثابت ہے، جس کا انکار یا تعویل کوئی گنجائش نہیں۔ سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں مختلف اسانید سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ثابت ہے، جن میں سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصی المال حسیا ولا یعدہ عدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو شمار کیے بغیر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے جو مستدرک حاکم کی ہے، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حججا۔ میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے، اور زمین اپنا غلہ اگائے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کریں گے، پالتو جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے ظہور کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاندان سے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، امام مہدی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی منا اہل البیت من ولد فاطمہ۔ مہدی ہمارے اہل بیت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، نیز آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہوں گے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ ایک اور سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ چنانچہ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو لمبا کر کے میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قرآن یا حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا وقت متعین ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے، اس کا قطعی اور صحیح علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اس کی تعین کے سلسلے میں کوئی بات وارد نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2024 یا 25 میں ہو جائے گا، جیسا کہ سوشل میڈیا میں یہ میسج بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسے ابھی بتایا جا چکا کہ اس کی صحیح تعین تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، لہذا اس طرح کا دعویٰ کرنا بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ ہاں، احادیث میں ان کے ظہور کی متعلق جو بہت سی علامتیں ذکر کی گئی ہے، ان کی روشنی میں یہ دعویٰ غلط معلوم ہوتا ہے، جس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں مذکور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جسے لینے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، اور ہر 100 میں 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں اور یہ مال میرا ہو جائے۔ یہ فرات ندی
2960 किलोमीटर लंबी है, जो कई मुल्कों से गुजरती है और वो अभी खुश्क नहीं हुई है। हाँ, रफ्ता रफ्ता उसमें पानी की कमी जरूर हो रही है। उस नहर की चौड़ाई बाज़ जगहों पर 2000 मीटर तक है, तो बाज़ जगहों पर उसकी चौड़ाई 200 मीटर के करीब है। 2021 में तुर्की की जानिब से डैम न खुलने की वजह से उसमें अचानक 5 मीटर की कमी आ गई, जिस पर हुकूक इंसानी की तंजीमों ने तनकीद और एहतजाज किया, और माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक उसका खुश्क होना 2050 तक में मुमकिन है। लेकिन हदीस में यह भी वारिद नहीं है कि खुश्क होने के कितनी मुद्दत के बाद सोने का पहाड़ जाहिर होगा। लिहाजा चंद सालों के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इस हदीस की रोशनी में बहुत बारीद और मुश्किल मालूम होता है। इस दावा के गलत होने पर दूसरी दलील यह है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कुस्तुनतिनिया को फतह करेंगे, यानी उस पर गैर मुस्लिमों की हुकूमत हो जाएगी। कुस्तुनतिनिया को आजकल इस्तांबुल कहा जाता है, जो तुर्की का दारुल हुकूमत है। तुर्की की मौजूदा सूरत हाल से ऐसा नहीं लगता कि 2-3 सालों में ही ऐसे हालात आ जाएं कि उस पर गैर मुस्लिमों का तसल्लुत हो जाए और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसे फतह करें। अलगर्ज, कुस्तुनतिनिया जिसे इस दौर में इस्तांबुल कहा जाता है, उस पर चंद ही सालों में काफिरों का तसल्लुत 2 वजूहात की बुनियाद पर मुश्किल है। पहली वजह यह है कि आलमी हालात पर संजीदा नजर डालें तो मालूम होगा कि 1-2 साल में इस्तांबुल का मुसलमानों के हाथ से निकलना और काफिरों का उस पर तसल्लुत होना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त तुर्की एक मजबूत मुल्क की हैसियत से मुतारफ है, दुनिया की 17वीं उभरती हुई माहिशत है और तुर्क फौज नेटो की दूसरी बड़ी आर्मी है। और माहिरीन का कहना है कि तुर्की फिर से दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है। इसलिए फिलहाल तो इस्तांबुल पर काफिरों के तसल्लुत का इम्कान बहुत कम है। इस दावे के गलत होने की दूसरी वजह यह है कि कानून इलाही यह है कि जब कोई कौम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करती है और अपनी गुनाह वाली जिंदगी छोड़कर इस्लामी इताअत और हमियत वाली जिंदगी इख्तियार करती है, तो अल्लाह ताला उन्हें उस जमीन पर तसल्लुत नसीब फरमाते हैं और उन्हें उस जमीन में जमा देते हैं। और यह हमारी आंखों देखा हाल है कि तुर्क कौम एक लंबी मुद्दत से इर्तिदाद के भंवर में फंसकर फिर इस्लामी हमियत के साथ बेदार हुई है और पूरे आलम के मजलूम मुसलमानों के हामी बनकर इस्लाम दुश्मन ताकतों की दुश्मनी मोल ले रही है। इन हालात के होते हुए यह कानून इलाही के खिलाफ है कि अल्लाह ताला उन पर किसी गैर मुस्लिम जालिम को मुसल्लत करे और उनका मुल्क उनके हाथ से चला जाए।